الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مزاج اور نیچر ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنی مطلوبہ چیز حاصل کرنے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں میں آگے بڑھ جائے، پہلے اس چیز کو حاصل کر لے۔ چنانچہ ایک تاجر ہے، وہ تجارت کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ باقی تاجروں سے میری تجارت بوم کر جائے، میں تجارت کے میدان میں اول نمبر پر ہوں، اور میرا کاروبار نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ غیر ملکی سطح پر بین الاقوامی طور پر مشہور و معروف ہو جائے۔ ایک طالب علم یہ چاہتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاؤں اور میں سب سے سبقت لے جاؤں اور اول نمبر رہوں، چنانچہ اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک ملازم اپنے ملازمت کے میدان میں روز بروز پروموشن چاہتا ہے کہ میری جاب کے اندر میری پروموشن ہو جائے، یہاں تک کہ میں کمپنی کا سی او بن جاؤں۔ تو گویا کہ زندگی کے جس بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھیں، ہر شعبے کا انسان اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے، سبقت چاہتا ہے، پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس مزاج اور نیچر کی نفی نہیں کی، بلکہ اس کی قدر کی، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی نیچر ہے کہ انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دین فطرت ہے، فطرت کی نفی نہیں کرتا، فطرت کی تردید نہیں کرتا، بلکہ عین فطرت تقاضوں کو یہ دین اسلام پورا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برا نہیں مانا کہ کوئی اچھی تجارت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی ملازمت میں پروموشن چاہتا ہے، کوئی علم کے میدان میں ترقی چاہتا ہے، تو ترقی کے راستوں کو اسلام نے مسدود نہیں کیا، اس لیے کہ یہ دین فطرت تھا اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ آگے بڑھے۔ اس لیے دین اسلام نے انسان کی سبقت اور آگے بڑھنے کی نیچر کا ازالہ نہیں کیا، اس کی نفی نہیں کی، ہاں اس کا امالہ کیا ہے۔ ازالے کا مطلب یہ کہ جڑ سے وہ وصف ختم کر دیا جائے، کہ انسان میں سبقت کا مادہ ہی ختم ہو جائے، ایسی تربیت انسان کی جائے کہ وہ آگے بڑھنا ہی نہ چاہے۔ یہ مقصود نہیں ہے، ہاں امالہ مقصود ہے۔ امالے کا مطلب یہ کہ آگے بڑھے، لیکن بڑھنے کا راستہ متعین کر دیا جائے کہ تمہیں کن چیزوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تمہیں تجارت میں آگے بڑھنا چاہیے، تجھے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے،
تجھے ملازمت میں پروموشن کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنے کی ڈائریکشن اس کی متعین کر دیتا ہے دین اسلام۔ ہاں یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں تجھے آگے بڑھنا چاہیے، یہ وہ مطلوبہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کی تجھے کوشش کرنی چاہیے۔ دین اسلام یہ رہنمائی کر کے اس کا امالہ کر دیتا ہے، گویا کہ انسان کی اس صلاحیت کو موڑ دیتا ہے، توڑتا نہیں ہے، توڑتا نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح کتنی ایسی خواہشات ہیں کہ دوسرے مذاہب اس کو توڑ دیتے ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، مجوسیت ہے، ہندو مت ہے، کہ کتنے زندگی کے جزیات ایسے ہیں کہ وہاں ان کا امالہ نہیں ازالہ ہے، وہ جڑ سے اس چیز کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، لیکن دین اسلام اس کو ختم نہیں کرتا۔ عیسائیت کو اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہ کوئی شخص اللہ والا بننا چاہتا ہے، اب اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی انسان کی جنسی جو خواہش ہے، جو فطری ہے، اس کو توڑ دیتا ہے مذہب کہ تمہیں اب نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم ڈیووٹی ٹو گاڈ بننا چاہتی ہو، نن بننا چاہتی ہو، اب تمہیں نکاح شادی کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ نکاح شادی انسان کی فطرت تھی، انسان کی نیچر تھی، کھانا پینا انسان کی فطرت اور نیچر تھا، لیکن ہندو مذہب نے آ کے کہا نہیں، کھانے پینے کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو جتنی تکلیف میں پہنچاؤ گے، جتنی تکلیفوں میں رہو گے، اتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی اپنے خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ لیکن دین اسلام نے کہہ دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں ربانیت ہے۔ رب کا بن کر تم کھا بھی لو، رب کا بن کر تم پی بھی لو، رب کا بن کر تم اچھا پہن بھی لو، رب کا بن کر تم محل بھی بنا لو، لیکن ربانی بن کے رہو، تم رہبانی بن کے نہ رہو۔ رہبانی بن کے کھانا چھوڑا تو کیا چھوڑا، رہبانی بن کے پینا چھوڑا تو کیا چھوڑا، رہبانی بن کے لباس اچھے پہننا چھوڑے تو کیا چھوڑے۔ ہاں ربانی بن کے، اپنے رب کا بندہ بن کے اگر تم کھاتے بھی ہو تو کھانا دنیا کے اندر جنت کا کھانا بن جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی جو فطری قوتیں ہیں، انسان میں قوت ہوائیہ ہے، سرکشی کا مادہ ہے، قوت غضبیہ ہے، غصہ اور جلال کا مادہ ہے، قوت شہویہ ہے، خواہش کی اس کے اندر صلاحیت ہے، یعنی شہوت بطنیہ ہے، پیٹ کا تقاضا اس کے اندر ہے، کھانا پینا چاہتا ہے، شہوت فرجیہ ہے، شرمگاہ کا تقاضا ہے، یہ جنسی تعلق چاہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ فطری قوتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسلام نے ان فطری قوتوں کو توڑا نہیں ہے، ان فطری قوتوں کو موڑا ہے۔ جبکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ دوسرے مذاہب نے ان قوتوں کو توڑ دیا، اس توڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب فطرت کے ساتھ جنگ کی، اس کے نتیجے میں مفاسد سامنے آنے لگے، فساد سامنے آنے لگے۔ آج چرچوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ چرچوں کے اندر کیسے کیسے واقعات ہونے لگے۔ وہ پادری، وہ بشپ، وہ پاپ کہ جو کہ صرف اپنی یہ اپنی قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اپنی جنسی خواہش کی اس فطرت کو توڑ رہا تھا، وہ کن برائیوں کے اندر مبتلا ہونے لگا، کیسے کیسے واقعات ہونے لگے۔ اس لیے کہ فطرت کے جب سے جنگ کی ہے تو یہ سارے مفاسد سامنے آئیں گے۔ تو دین اسلام نے قوت ہوائیہ جس کے اندر سرکشی ہے، اس سرکشی کو بھی نہیں توڑا کہ تم سرکش نہ بنو۔ ہاں اس سرکشی کو موڑ دیا، کہا کہ سرکشی تمہیں رحمان کی نہیں کرنی، تمہیں اگر سرکشی کرنی ہے تو شیطان کی کرنی، تم شیطان کے سرکش بندے بن جاؤ۔ اور قرآن نے کہہ دیا وَمَن یکفر بالطاغوت، کہ جس نے شیطان کی سرکشی کی، جس نے شیطان سے کا کفر کیا، شیطان کا انکار کیا، وَیُؤْمِن بِاللَّہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، تو فرمایا کہ اس نے مضبوط بنیادوں کو پکڑ لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو دیکھو سرکشی اسلام نے توڑی نہیں، اس کو موڑ دیا کہ اگر تجھے سرکشی کرنی ہے تو اس ابلیس کی سرکشی کر، کہ جس ابلیس نے اپنے پیدا کرنے والے کی سرکشی کی تھی، اور میں تیرا محسن، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے نعم و نوال دیا ہے، اب تیرا حق یہ بنتا ہے کہ تو میرے دشمن کی سرکشی کر، یعنی شیطان کی سرکشی کر۔ وہ جو تجھے کہتا ہو تو اس کو نہ مان، جو تجھے سمجھاتا اس کو نہ مان، جس راہ میں لے جاتا اس راہ میں نہ جا۔ تو گویا کہ دیکھیے وہ نہ ماننے کا انسان کے اندر جو عنصر تھا، سرکشی کا جو مادہ تھا، اس کا بھی امالہ کر دیا، اس کو موڑ دیا، توڑا نہیں۔ پھر انسان میں قوت غضبیہ ہے، غصہ اور جلال ہے، اس غصے کی وجہ سے انسان دوسرے کو قتل کر دینا چاہتا ہے، دوسرے کی عزت دری کر دینا چاہتا ہے، دوسرے کو قلع کما کر دینا چاہتا ہے۔ تو دین اسلام نے اس غصے کا ازالہ نہیں کیا،
اس کو توڑا نہیں، اس کو موڑ دیا. کہا کہ اگر تو نے یہی کرنا ہے تو تیرے پیدا کرنے والے کے پیغام حق کو جو بلند ہونے سے روکے، جو کافر مشرک تیرے اللہ کے کلمے کو بلند ہونے سے روکے، تیرے اللہ کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کرے، تیری نبی کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کرے، تو یہ اپنا غصہ اور جلا اس پر نکال. تو میدان جہاد کے اندر مجاہد بن کر اتر جا. میدان جہاد میں تم ان لوگوں کے ساتھ لڑ، اپنا غصہ ان پر ظاہر کر، ان کو تو تہتے کر، ان کے ساتھ تو لڑائی کر جو تیرے اللہ کے کلمے کو نیچا کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے ان کو قتل کر. یہ تیرا غصہ یہ جائز ہوگا. نہ صرف جائز ہوگا، اگر تو مارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیرا مقام شہادت کا مقام ہوگا. دیکھا، غصے کو بھی توڑا نہیں ہے، موڑ دیا. کہ غصہ کرنا ہے تو یار اس پہ کر کہ جو اللہ کے کلمے کو نیچا کرنے چاہتے ہیں، جو دنیا میں ظلم و بربریت پھیلانا چاہتا ہے، تو اپنا غصہ اس پر ظاہر کر. یہ تیرا غصہ ظاہر کرنا عبادت ہوگا. یہاں تک کہ جو سواری، جو اسلحہ، جو سامان لے کے تو چلے گا، وہ سب کا سب رکھنا تیرے لیے عبادت ہو جائے گا، اس لیے کہ تو یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہے اور دنیا کے اندر ظلم و جبر کو ختم کرنا چاہتا. تو دیکھو، غصہ اور جلال کو بھی ختم نہیں کیا، اس کا ازالہ نہیں کیا، اس کا امالہ کر دیا. پھر انسان میں شہوت بطنیہ رکھی ہے، کھانے پینے کا تقاضا رکھا ہے. اس کھانے پینے کے تقاضے کو توڑا نہیں ہے، موڑا ہے. کہا کہ تو نے کھانا تو ہے لیکن تو حلال کھا، حرام نہ کھا. تو نے پینا تو ہے، حلال پی، حرام نہ پی. تو گویا کہ حلال حرام کے راستے متعین کر دیے. یہ تیرے لیے حلال ہے، یہ تو کھا سکتا ہے. یہ تیرے لیے حرام ہے، یہ تو نہیں کھا سکتا. یہ تیرے لیے حلال ہے، یہ تو پی سکتا ہے. یہ تیرے لیے حرام ہے، یہ تو نہیں پی سکتا. گویا کہ ماکولات و مشروبات کے دسترخوان متعین کر دیے کہ کیا کیا حلال ہے اور کیا کیا تیرے لیے حرام ہے. گویا کہ کھانے پینے کی خواہش کو توڑا نہیں ہے، ہاں البتہ اس کا رخ موڑ دیا، حرام سے کھینچ کے حلال کی طرف موڑ دیا. بلکہ حلال کی طرف موڑنا تو ایسا ہے کہ پاکیزہ اور عمدہ رزق عطا کر دیا. اس لیے کہ حرام تو پاکیزہ نہیں ہے. آج ہم منرل واٹر پیتے ہیں، فلٹر واٹر پیتے ہیں تو فخر کرتے ہیں کہ ہم نل کا پانی نہیں پیتے، ہم ٹیپ کا پانی نہیں پیتے، ہم تو منرل واٹر پیتے ہیں. امریکہ سے پاکستان جاتے ہیں، ہر ایک کی بغل میں منرل واٹر کی بوتل ہوتی. نہیں یار، ہم جو صاف ستھرا پانی پیتے ہیں. تو بس دین اسلام نے آپ کو کھلایا ہے لیکن صاف ستھرا کھلایا ہے، پلایا ہے لیکن صاف ستھرا پلایا ہے، پہنایا ہے صاف ستھرا پہنایا ہے. تو دیکھو، دین اسلام نے آپ کو کھانے پینے سے روکا نہیں، پہننے اوڑھنے سے روکا نہیں، لیکن جو صاف ستھرا پاکیزہ تھا وہ تمہارے لیے متعین کر دیا. اور یہی دین اسلام کا کمال ہے. یہی دین اسلام کا کمال ہے کہ اس میں رہبانیت نہیں، اس میں ربانیت ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں، اور یہ فقہ کے چوتھے بڑے امام ہیں. 3 دن کا گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن حضرت بالکل ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ گھر میں فاقہ ہے، اور جناب مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، طلباء کو پڑھا رہے ہیں. 3 دن گزر گئے. گھر والوں نے کہا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے. یہ ائمہ جن کے آج نام زندہ آپ کو نظر آتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابن حنبل، یہ بڑے بڑے ائمہ ایسے ائمہ نہیں بن گئے کہ دیکھو پیٹ پر پتھر باندھ کے پھر بھی دعوت دین دے رہے ہیں، پھر بھی تعلیم و تعلم پھیلا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی سے حرف شکایت نہیں. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیے ہیں. اور آج ہمارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں کہ کبھی 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں. یا اللہ، یہ 2 رکعت نفل جو میں نے پڑھی، اس کا ثواب امام ابو حنیفہ کو پہنچا، اس کا ثواب امام مالک کو پہنچا، اس کا ثواب امام شافعی کو پہنچا، اس کا ثواب ابن حنبل کو پہنچا. کہ یہ وہ ائمہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کے اندر غوطے لگا لگا کے ہماری زندگی کے سارے مسائل کو حل کر دیا. آج ہم ان مسائل پر عمل کرتے ہیں اور حلوے کی طرح دین ہمارے لیے آسان کر کے رکھ دیا ہے. اے اللہ، ان کی قبروں کروڑوں رحمتیں نازل فرما. ہمارے پاس 2 رکعت پڑھ کے ان کے دعا کا بھی وقت نہیں ہے. ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی قربانیوں کے بعد تو خدا کا دین ہم تک پہنچا ہے. خیر، 3 دن ہو گئے، گھر میں کچھ نہیں ہے. 3 دن کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. حضرت ظہر کی نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں. آپ کی اہلیہ دروازے پہ گئی. کون؟ کہا یہ کھانا لایا ہوں، کھانا لے لو. تو اہلیہ نے کھانا لے لیا اور وہ شخص چلا گیا. اب کھانے رکھ لیا تو بڑی خوش ہوئی کہ چلو 3 دن کے بعد کھانا آیا.
حضرت ظہر کی نماز جب پڑھ کے آئے تو گھر میں کھانے کی خوشبو ہے. کہا کہ کھانے کی خوشبو آ رہی ہے, خیریت, کھانا پکایا؟ کہا پکایا کہاں ہے, پکانے کے لیے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں. ہاں کوئی اللہ کا بندہ آیا تھا, یہ کھانا دے گیا ہے. حضرت اچھا لاؤ. جب کھانے کو دیکھا, غور سے نظر ڈالی, ظاہر ہے کہ اللہ کے ولی ہیں, کشف کی نگاہ رکھتے ہیں. ہم تو سر کی آنکھیں رکھتے ہیں, یہ دل کی آنکھیں بھی رکھتے ہیں. اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے, اتقوا فراست المومنی فإنہ ینظر بنور اللہ. اے لوگو, مومن کی فراست سے ڈرو, اللہ کے ولی کی بصیرت سے ڈرو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے, اس کی دل کی آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے. انہوں نے دیکھا, کہا کہ اللہ کی بندی اس کھانے کو مٹی میں دفن کر دے. کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں, 3 دن کا فاقہ ہے, 3 دن کے بعد تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ تازہ کھانا دفن کر دو. کہا کہ نہیں, اللہ کی بندی کھانے کو دفن کر دے, یہ کھانے کا نہیں ہے, دفن کر دے. بھلی مانس اس نے بھی گڈھا کھودا اور کھانے میں دفن کر دیا مٹی میں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت فرمایا کہ جس جگہ تو نے کھانا دفن کیا وہاں سے ذرا مٹی ہٹا. مٹی ہٹائی, اس میں سانپ بچھو پھر رہا ہے, کھانا نہیں ہے, سانپ بچھو بنے ہوئے. ڈر گئی, کہا کہ امام یہاں تو سانپ بچھو ہیں, یہاں کوئی کھانا وانا نہیں ہے. حضرت فرمایا کہ بس, میں نے تجھے کھانا کھانے سے منع نہیں کیا تھا, میں نے تجھے سانپ بچھو کھانے سے منع کیا تھا. اس لیے کہ جس کمائی کا یہ کھانا تھا, یہ کھانا کھانا نہیں تھا. شکل اس کی کھانے جیسی تھی, تصویر اس کی کھانے جیسی تھی, حقیقت اس کی سانپ اور بچھو. یہ حرام کا کھانا ہے. آج حرام کا کھانا کھا کے ہم سمجھتے پیٹ بھر گیا. نہیں, آپ نے سانپ کھا لیے, آپ نے بچھو کھا لیے. یہ حقیقتیں کب کھلیں گی؟ یہ تو پردے داری کا دور ہے, پردے داری کی دنیا ہے. اللہ تبارک و تعالی آخرت میں کھولیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے صاف کہا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں, جو باطل و حرام کھاتے ہیں, وہ اپنے پیٹوں کے اندر انگارے, آگ کے انگارے بھر رہے ہیں, آگ کے انگارے بھر رہے, آگ کھا رہے ہیں. حالانکہ بظاہر تو وہ کھانا کھا رہے ہیں, آگ تو نہیں کھا رہے. لیکن اللہ فرمایا نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, یہ حقیقت میں جہنم کی آگ کے انگارے ہیں جو یہ کھا رہے ہیں, جو کل روز قیامت میں جو فیصلے ہوں گے جب یہ آگ جلے گی اور جہنم میں لے کے جائے گی. تو دیکھیے, آج حرام سے اسلام روک رہا ہے کہ حرام نہیں کھانا, اصل میں اس لیے روک رہا ہے کہ وہ سانپ بچھو ہیں, وہ حلال نہیں ہے. ہاں حلال کا کھانا تو کھانے سے روکا نہیں ہے, کھانے کی اجازت دے دی. پینے سے روکا نہیں ہے, پینے کی اجازت دے دی. ہاں تم مشروب پی لو, مشروب پینے کی اجازت ہے, شراب پینے کی اجازت نہیں. آپ مشروب ایک سے ایک بنائیں پئیں, لیکن شراب پینے کی اجازت نہیں. شراب پیو گے اس کا مطلب تم نے غلاظت کھائی ہے. رجس من عمل الشیطان, قرآن نے کہا کہ رجس من عمل الشیطان. بہت سے لوگ کہتے ہیں من چلے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ شراب حرام ہے. اور ایک بہت بڑا آدمی, بہت بڑے آدمی کا بیٹا, آپ لوگ جانتے ہیں جسٹس جاوید اقبال, جو علامہ اقبال جیسے مومن مرد کا بیٹا ہے, آج گمراہ ہو گیا. کہتا ہے کہ جی شراب قرآن میں تو نہیں لکھا شراب حرام ہے. سبحان اللہ, قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ پخانا حرام ہے, تو پہلے پخانے کا شوق فرمائیے. شراب میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ پیشاب حرام ہے, پہلے پیشاب کا شوق فرمائیے. قرآن میں تو بہت کچھ نہیں لکھا حرام, تو پہلے اس کا شوق کیجیے. یہ کیا دلیل لائے کہ قرآن میں نہیں لکھا شراب حرام ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے شراب کے لیے جو لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے, اللہ اکبر, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ہی کی شان ہے, الوہیت ہی کی شان ہے. حرام کا لفظ بہت چھوٹا تھا, شراب کے لیے حرام کا لفظ بہت چھوٹا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا, فرمایا کہ فاجتنبوہ, اس شراب سے بچ جاؤ, اس شراب پینے سے بچ جاؤ. آگے کہا کیوں؟ انہ رجس, فرمایا کہ من عمل الشیطان, فرمایا کہ یہ شیطان کی غلاظت ہے, شیطان کا فضلہ ہے, شیطان کا فضلہ ہے, شیطان کی غلاظت ہے. آج انسان کی غلاظت کے پاس سے انسان نہیں گزر سکتا, اور وہاں تو بتا رہے شیطان کی غلاظت ہے. فرمایا فاجتنبوہ, اس سے بچ جاؤ. آپ بتائیے راستے میں پخانہ پڑا ہو, اور یہاں راستوں میں بس اوقات یہ کتے بلے بھی کر دیتے, پخانہ پڑا ہوتا ہے, اگر کوئی راستے سے گزرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ارے ارے بچیے بچیے بچیے, پخانہ سامنے پخانہ, آپ یہی کہیں گے نا. یا آپ یہ کہیں ابھی بچیے سامنے حرام چیز پڑی ہے, آپ ذرا بچیے حرام چیز پڑی ہے. اس لیے کہ حرام لفظ اس کے لیے بہت چھوٹا ہے, اس کے لیے تو یہ کہنا کافی تھا, ارے ارے بچیے پخانہ پخانہ, ہٹی, آپ بچ کے نکلتے. اللہ نے یہ عنوان اختیار, فاجتنبوہ, بچ جاؤ اس سے, شراب سے. یہ انہ رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کا پخانہ ہے, بچ جاؤ.
لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی تمہیں تبھی ملے گی تب تم شیطان کی فضلے سے بچ کے نکل جاؤ۔ اور من چلا پوچھتا ہے کہ یہ حرام کا لفظ نہیں ہے، ارے حرام تو اس کو کہتے ہیں جس میں حلال ہونے کی گنجائش ہو، جہاں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے جیسے بتایا نا کہ آپ پخانے کو کبھی نہیں کہتے مفتی صاحب پخانہ حلال ہے کہ حرام ہے، آپ تو پخانہ ہی کہتے کہ یار غلاظت ہے، متعفن ہے، بدبو ہے۔ معاف کیجیے گا، مسجد میں یہ نام لفظ بار بار دہرانا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے، ایسے منچلے آپ کو بھی ملیں گے۔ تو خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا شراب نہ پیو، مشروب پیو، سارے پھلوں کے مشروب تمہارے حلال کر دیے، تم ان کو بہترین شربت بنا کے پیو۔ آج روح افزا پی رہے ہیں، روح افزا سے روزہ کھول رہے ہیں، دودھ میں روح افزا ڈال کے پی رہے ہیں، تخم ملنگا مکس کر کے دودھ پی رہے ہیں۔ خیر میں کیا کرتا ہوں کہ امریکہ میں تو روح افزا پینے کا بھی مزہ نہیں آتا، کیونکہ روزے اتنے ٹھنڈے ہیں، لوگ بلکہ چائے سے روزہ افطار کرتے ہیں، یار سردی بہت ہے۔ تم سمجھ جاؤ امریکہ والو، اللہ کی تمہاری نظر میں کتنی قیمت ہے۔ پاکستان میں آگ برس رہی ہے اور یہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ رمضان ابھی شروع نہیں ہوا تو سب پر خوف طاری تھا، حضرت جون جولائی کا رمضان اور گرمی، اتنا لمبا روزہ کیسے گزرے گا؟ اب مجھے بتائیے کہ آج رات ختم قرآن ہے، کب آیا رمضان کب چلا گیا، اور آج رات ختم قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، امریکہ والوں پر اللہ کی بڑی نظر ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جیسے $1 پاکستان کے 100 کے برابر ہے، میں کہتا ہوں امریکہ کا ایک مسلمان پاکستان کے 100 مسلمانوں کے برابر، اس لیے کہ تمہارا سجدے پہ گر جانا، تمہارا رکوع میں جھک جانا، تمہارا امریکہ میں بیٹھ کے سبحان اللہ کے نعرے لگا دینا۔ جو امریکہ پوری دنیا کے اندر دشمن اسلام مشہور ہے کہ یہ امریکہ دشمن اسلام ہے، دشمنان مسلم ہے، یہ امریکہ اس کی آغوش میں بیٹھ کر تمہیں اللہ سجدے کی توفیق دے رہا ہے، اس کی آغوش میں بیٹھ کے تمہیں سبحان اللہ کی توفیق دے رہا ہے، اس کی آغوش میں بیٹھ کے تمہاری مسجدوں کے ممبر و محراب سے اللہ اکبر کی تکبیریں بلند ہو رہی ہیں۔ تم سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر کیسی اپنی حفاظت و عافیت کا پردہ ڈالے ہوئے، اس سے اللہ کے شکر سے نہ ہٹو۔ اور یہ 2 سجدے نماز کے کبھی نہ بھولو۔ تمہیں اللہ نے اس قابل یہاں بنا دیا کہ اپنے ملکوں میں 10 خاندان تمہارے پیسے سے پل رہے ہیں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں 10 خاندان تمہارے $500 سے پل رہے ہیں، اور یہاں اللہ نے تمہیں عطا کر دیا، دنیا کی جنت کے اندر رکھ دیا۔ اس دنیا کی جنت کے اندر بیٹھ کے تم آخرت کی جنت کو بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے۔ اتنے ٹھنڈے روزے، اللہ اکبر، لوگ پریشان ہوتے تھے کہ یار پتہ نہیں کیسے گزرے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تبھی قرآن نے کہا ایام معدودات، ارے رمضان کا مہینہ گنتی کے چند دن ہے، گنتی کے چند دن۔ کسی منچلے نے کہا چند دن، اجی ایک مہینہ 1 منتھ، لیکن جب رمضان شروع ہوتا ہے تو گنتی کے چند دن ہی ثابت ہوتا ہے کب آیا کب چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور آج 27 کی رات آ گئی اور ختم قرآن ہونے لگے۔ اسے میرے دوست بزرگوں حقیقت یہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فطری قوتوں کو توڑا نہیں ہے، موڑا ہے۔ تو قوت ہوائیہ ہے، قوت غضبیہ ہے، قوت شاویہ ہے، شہوت بطنیہ ہے، شہوت فرجیہ ہے، یہ ساری کی ساری قوت انسان کے اندر قائم رکھی، ان کی قدر کی، لیکن ان کو موڑ دیا کہ نہیں، اس راستے سے ہٹ کے اس راستے پہ چل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بھی رہنمائی کی، ارے تیرے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، سبقت لے جانے کا جذبہ ہے، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کون سی چیز ہے جس کی طرف تجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھی دکان کی طرف بڑھنا چاہیے، اچھے مکان کی طرف بڑھنا چاہیے، اچھی تنخواہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ارے یہ تو معمولی چیزیں ہیں، یہ تو آسمانوں پہ جب اب تیری ماں کے پیٹ کے اندر آیا تھا میں نے اسی وقت لکھ دیا تھا۔ 5 چیزوں کا فیصلہ ماں کے پیٹ میں آنے پہ ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جیسے ہی بچہ ٹھہرتا ہے ماں کے رحم میں تو فرشتہ داخل ہو جاتا اندر، رجسٹر کھول لیتا ہے، اللہ کتنی عمر لکھوں؟ اللہ فرماتے کہ اتنی عمر لکھ دے۔ اے اللہ کتنا رزق لکھوں؟ اللہ فرماتے اتنا رزق لکھ دے۔ فرماتے اے اللہ اس کو نیک لکھوں یا بد لکھوں؟ اللہ فرماتے یہ نیک بنے گا، اس کو نیک لکھ دے، بد بنے گا بد لکھ دے۔ گویا کہ سارے فیصلے اس 5 کی 5 ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فرشتہ رجسٹر لے کے رحم سے باہر آ جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جب بندہ آتا ہے تو اس کا رزق سے پہلے آیا ہوتا ہے۔ باقی کوشش کرنا بندے کا کام ہے، لیکن ایسی کوشش کی اجازت نہیں کہ آپ اس کوشش سے غافل ہو جائیں کہ جس کوشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ نے قرآن میں کہا ساریو الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگو دوڑو
دوڑو. جیسے دنیا کی دوڑ دھوپ میں تم مال کمانے میں آگے دوڑتے ہو, اپنے اچھے کیریئر کے آگے دوڑتے ہو, فرمایا تمہیں اگر دوڑنا ہے تو فرمایا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو, اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کی طرف دوڑو, والجنہ, اور اس کی جنت کی طرف دوڑو. اگر دوڑنے کا میدان تمہیں چاہیے تو دوڑنے کا میدان یہ ہے, مغفرت اور جنت کا میدان دوڑنے کا میدان ہے, تم اس کی طرف دوڑو. جب دوڑو گے تو ہم نے وہ جنت تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے, تمہیں عطا کر دیں گے. دوڑنا تمہارا کام ہے, منزل پہ پہنچانا ہمارا کام. تو اللہ نے دیکھو امالہ کر دیا کہ دوڑ دھوپ تو ہے, اور انفرادی زندگی نہیں, بلکہ ملکی اور شہری زندگی نہیں, بلکہ بین الاقوامی طاقتوں کو دیکھے. آج ہر ملک ایک دوسرے سے آگے دوڑ رہا ہے. آج اکانومی کی جنگیں ہیں, ہر ملک چاہتا ہے اکانومی میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, تو ملکوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے دوڑنا ہے تو فرمایا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ. اس لیے جب اللہ کی بخشش تجھے مل گئی تو اللہ کی بخشش کی مجسم شکل جنت ہے, تمہیں جنت عطا کر دی جائے گی. جیسے رمضان میں پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, تیسرا عشرہ عتق من النار یعنی جہنم سے بری ہونے کا ہے. اس ترتیب کا مطلب کیا ہے؟ اس ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلا عشرہ مغفرت کا, رحمت کا. جب رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے ساتھ شامل حال ہو گئی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیں گے, کیونکہ جب اللہ مہربان ہوگا تبھی تو بخشے گا. تو 10 دن آپ نے اللہ کی عبادتیں کی, اللہ آپ پر مہربان ہو گیا, اب اللہ نے آپ کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا. دوسرا عشرہ بخشش ہوگا. اور بخشش کی مجسم شکل کیا ہے؟ بخشش کی مجسم شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے بری کر دیتا ہے, اس کو کوئی سزا نہیں دیں گے, اس کو سیدھا جنت میں داخل کرو. تو یہ تینوں عشرے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. رحمت کا نتیجہ بخشش, اور بخشش کی مثالی شکل عتق من النار, جہنم سے آزادی, آپ آزاد ہو. اور یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بخشش اور رحمت کی جنت کی طرف دوڑو. کیا مطلب؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو زیادہ زیادہ یہ کہتا ہے جی ہم نے آپ کو معاف کر دیا, ٹھیک ہے بس آپ جائیے, السلام علیکم. بہت سے معافی کے, سر مجھے معاف کر, ٹھیک ہے معاف کر دیا بھائی, ٹھیک ہے جائیے کام میں لگیے. کوئی رشتہ دار نے معافی مانگ لیا, آپ کا جی معاف کر دیا, بس آپ آئندہ ایسا نہ کیجیے کہ جائیے. تو بس آپ معافی پر اکتفا کرتے ہیں, آپ اس کے بعد مزید اس پر کوئی مہربانی نہیں کرتے, بلکہ معاف کر دینے کو مہربانی سمجھتے ہیں. آپ کو ہم نے معاف کر دیا, بڑی بات ہے. لیکن اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سخی داتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر قرآن میں غفور کا لفظ ذکر کرتا ہے, اور غفور کے ساتھ رحیم کا لفظ بڑھاتا ہے. انہ غفور الرحیم, انہ غفور الرحیم, انہ غفور الرحیم. غفور کے ساتھ رحیم کا لفظ کیا مطلب؟ فرمایا کہ میں ایسا معاف کرنے والا ہوں, میں ایسا معاف کرنے والا ہوں, صرف معافی پر اکتفا نہیں کرتا, معاف کرنے کے بعد مزید مہربانیاں بھی اس پر کر دیتا ہوں, اس کی جھولی اپنی مہربانیوں سے بھر دیتا ہوں. اس لیے فرمایا مغفرت من ربکم, اپنے رب کی بخشش اور مغفرت مانگو. جب تمہیں مغفرت مل جائے گی, تمہیں بخش دیا جائے گا, تو میں صرف معافی پر اکتفا نہیں کروں گا, وجنہ, اور تمہیں اپنی جنت بھی عطا کر دوں گا. اور جنت وہ مقام ہے کہ نبی نے فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں اللہ نے اس میں پیدا کی ہیں, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, نہ کسی دل پہ اس کا خطرہ گزرا ہے. ایسی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنا رکھی. تو میں جنت دے دوں گا. اور جنت کتنی بڑی ہے. آج دنیا کے اندر ہر آدمی خواہش ہے جی بڑا گھر لینا ہے, اب تنخواہ اچھی ہے, اب ذرا بڑا گھر لے لیں. اپارٹمنٹ میں 10 سال گزر گئے ہیں, اب بروکلن سے نکلیں, اب کوئنز میں آتے ہیں. اب کوئنز بھی بڑا کنجسٹڈ ہے, یہ لانگ لینڈ میں جانا ہے. لانگ لینڈ, وہ لانگ لینڈ کو بھی اللہ نے ایسا لانگ بنایا ہے, پوری شیطان کی آنت ہے, ختم ہی نہیں ہو رہی. اس دنیا ابھی بھی کھپ رہی ہے وہاں. لانگ لینڈ جانا ہے, اپ اسٹیٹ جانا ہے جی, دوسرے اسٹیٹ جانا ہے, آگے سے آگے بڑھتا ہے تاکہ گھر بڑا ہو, دکان بڑی ہو, تجارت بڑی ہو. تعلیم حاصل کر رہا ہے, کہا نہیں بس ہم نے کوئنز کالج میں پڑھ لیا, اب ہمیں یونیورسٹی کولمبیا لینی ہے, کولمبیا میں جانا ہے, NYU. بڑی سے بڑی, ہر چیز میں بڑا سے بڑا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم دنیا کو بڑا سمجھتے ہو, دنیا کے اندر تم 5000 گز کا گھر بھی لے لو تو بڑا سمجھتے ہو. ارے تمہیں وہ جنت میں دوں گا, وہ جنت کتنی بڑی ہے. قرآن میں آگے کہا وہ ارض السماوات والارض, وہ جنت اتنی بڑی ہے جتنی یہ آسمان و زمین بڑے ہیں. پوری آسمان و زمین کی وسعتیں مل جائیں تو تب جا کر ایک جنت بنتی ہے, ایک جنت. اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی جنت ہے. اب آپ کہیں کہ یار اتنی بڑی جنت یار کرنی کیا ہے, ہم نے تو ایک بیڈ روم میں رہنا, اتنی بڑی جنت کا کیا ہوگا.
نہیں بھائی، وہاں دعوتیں ہوں گی، دعوتیں ہیں، آپ اپنے بھائی بندوں کی دعوتیں کریں گے، ہر جنتی دوسرے جنتوں کی دعوتیں کریں گے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یاقوت کے گھوڑے دیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھوڑوں سے بڑا پیار ہے، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، یاقوت کے گھوڑے ہوں گے، یاقوت کے گھوڑے ہوں گے، اس کے پر ہوں گے، اور تو اس کے اوپر بیٹھے گا، جہاں جانے کا ارادہ کرے گا وہ گھوڑا اڑ کر تجھے وہاں پہنچا دے گا۔ تو گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر دوسرے جنتی تمہارے گھر دعوت کھانے آئیں گے۔ کبھی آپ کا دل کیا رسول اللہ کی دعوت کرتے ہیں، اللہ اکبر، آپ رسول اللہ کو دعوت دیں گے، یا رسول اللہ میرے گھر میں دعوت، آپ صحابہ کے ساتھ دعوت کھانے آئیں گے، تو ذرا بڑا گھر ہوگا تبھی دیں گے نا۔ کہتا ہاتھی والوں سے دوستی دروازے نیچے، تو مزہ نہیں، ہاتھی والوں سے دوستی کرنی دروازے اونچے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ جنتیں اس لیے، اور پھر 70 حوریں، 70 حوریں، یہ 70 تو منیمم عدد ہے بھائی، آپ 70 پہ خوش ہوتے رہتے ہیں، سب سے زیادہ تو 400 کا عدد ہے، 400، جس کا اخلاص، تقوی اور اللہ کا قرب زیادہ ہوگا اس کو 400 حوریں ملے گی، 400، اور کم سے کم 70 حوریں۔ اب یہ دیکھو ان کے مکانات ہیں، ان کے محلات ہیں، ان کے انوارات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس لیے وسیع جنت دیتے ہیں۔ اور پھر انسان کی نیچر ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسان نے ایک کمرے میں رہنا ہوتا ہے، لیکن شوق یہ ہوتا ہے یار 5000 گز کا گھر ہونا چاہیے، یار 5 ایکڑ کا گھر ہونا چاہیے، بس یہی وہ نیچر وہاں قائم رہے گی کہ وہاں یہ سوچے گا یار بڑی جنت ہو، بڑا گھر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اسی نیچر کے مطابق جنت عطا کریں گے۔ فرمایا ارض السماوات والارض، آسمان و زمین کی وسعت کے برابر اس جنت کی جو گویا کہ چوڑائی اور لمبائی ہوگی۔ فرمایا اعدت للمتقین، اور یہ میں نے تیار کر رکھی کس کے لیے؟ فرمایا تقوی والوں کے لیے تیار کی، جو تقوی والے ہیں، جنہوں نے رمضان میں پیاسے رہے، رمضان میں بھوکے رہے، اپنی خواہشات کو مارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے میں جنت تیار کر رکھی، یہ وہ جنت۔ اس نے فرمایا کہ جلدی کر لو اعمال میں، ساریو، دوڑو، اور حدیث میں فرمایا کہ بادرو بالاعمال الصالحہ، اعمال صالح کرنے میں جلدی کرو۔ اور یاد رکھو کبھی آپ کے دل میں آتا ہے نا خیال کہ یار آج تو نفلیں پڑھتے ہیں یار، تو فوراً عمل کر لو اس پہ۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے، اللہ مومن کے دل میں اتارتے اس مہمان کو، تو آپ کے دل میں نیکی کا داعیہ جب پیدا ہوتا ہے، آپ سمجھیے اللہ کی طرف سے ایک مہمان بھیج دیا گیا۔ آپ اس مہمان کی اگر قدر کر لیں گے، 2 رکعت پڑھ لیں گے، تلاوت کرنے کو دل کر رہا ہے، آپ جلدی سے وضو کر کے قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں گے، تو پھر اللہ یہ مہمان بار بار آپ کو بھیجتا رہے گا۔ لیکن اگر اس کی آپ نے ناقدری کی، آپ نے کہا چلو آج نہیں، کل یار، کل سے سٹارٹ کریں گے، کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں، اور ٹمارو از نیور کم، اور ٹمارو نہیں آتا، کل کبھی نہیں آتی، کیونکہ کل آئے گی تو ٹوڈے ہو جائے گی، آج ہو جائے گی، ٹمارو تو آتا ہی نہیں ہے، لہذا کل کبھی نہیں آئے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اس نیک عمل پہ نہیں آ پائیں گے، اور مہمان آپ سے ناراض ہو جائے گا کہ یار اس کے گھر جاتے ہی قدر نہیں کرتا۔ آپ کا کہ کسی گھر مہمان بن کے جائے، وہ پانی بھی نہ پوچھے، تو کیا خیال ہے دوبارہ جائیں گے آپ؟ کہ نہیں یار وہ ایسا یار سڑیل ہے، وہ تو پانی بھی نہیں پوچھتا یار، اور جو آپ کو خوب کباب بھی کھلاتا ہے آپ خوش ہو کے جاتے اگر وہ دعوت دے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اس مہمان کی قدر، فرمایا داعیہ پیدا ہو، بادروا بالاعمال الصالحہ، فوراً ایک عمل کر لو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ 7 چیزوں سے پہلے 7 کام نیکی کر لو۔ پہلا کیا فرمایا؟ الا فقرا منسیا، کہا ابھی تم مالدار ہو، ابھی تمہارے پاس پیسہ ہے، ابھی تو راہ اللہ میں خرچ کر سکتے ہو، کیا تم اس بات کا انتظار کرتے ہو فقرا منسیا، تم فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ جب جا کے راہ اللہ میں دو گے؟ اور فرمایا کہ اس لیے اس کا انتظار نہ کرو، جیسے تم مالدار ہو، جیسا بھی پیسہ تمہارے پاس اللہ کے راستے میں دو، تاکہ آخرت کے اکاؤنٹ میں تمہارے پاس جمع ہو جائے۔ اور فرمایا حرمن مفندن، یا تم اس بات کے انتظار میں ہو جب بڈھے فرتوت ہو جاؤ گے، سٹھیا جاؤ گے، جب نیکی کرنا چاہو گے بھی نہیں کر سکو گے۔ آج یہ کیا جی ابھی ہم جوان ہیں، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں گے، ارے جوانی میں نیکی کر لو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تم اگر بڑھاپے کا انتظار کرو گے، پتہ نہیں بڑھاپے میں ایسے سٹھیا جاؤ کہ تم ایک نماز کے قابل بھی نہ رہو، اور اس کا انتظار کرتے ہو، جلدی نیکی کر لو۔ اور موتن موجزن، کیا تم ایسی موت کا انتظار کرتے ہو جو اچانک آ جائے؟ تم اپنے آپ کو جوان سمجھ رہے تھے اور آج موت جوانوں کو پہلے لے اڑی، بوڑھے پھر بھی بچ جاتے، جوان پہلے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ موت اچانک آ گئی، تم وہ نیکی نہیں کر پاؤ گے۔ کیا تم اس موت کے انتظار میں جو اچانک آ جائے؟ وہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی، موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تو بنی اسرائیلی نے کہا کہ یار آپ سے ایک شکایت ہے۔ کہتے کیا شکایت؟
یار شکایت یہ ہے کہ آپ جو کسی کی روح جو ہے وہ قبض کرنے کے لیے بغیر نوٹس کے آ جاتے ہیں، کسی کی اماں کی روح قبض کر لیتے ہیں، کسی کے ابا کی روح قبض، لیکن نوٹس نہیں دیتے، بغیر نوٹس کے آ جاتی ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، آپ بتا کے آئے کریں۔ تو ملک الموت نے کہا بھائی ہم تو اتنے نوٹس دیتے ہیں، اتنے نوٹس دیتے ہیں، اتنے نوٹس کوئی دیتا ہی نہیں، لیکن کیا کریں ہمارے نوٹس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا۔ انہیں کیا مطلب؟ کہتا مطلب یہ ہے کہ تمہارے صبح شام جنازے تمہارے گلی کوچوں میں سے اٹھ رہے ہیں، یہ ہمارا نوٹس تو ہے۔ صبح شام تم بیمار ہوتے ہو، کہاں جوانی کڑیل جوان، کہاں بخار نے آ کے نڈھال کر دیا، تو یہ نوٹس تو ہے کہ موت آ کے یہ بھی نہیں رہنے دے گی۔ صبح شام دفناتے ہو اپنے پیاروں کو، اپنے یاروں کو، یہ نوٹس تو ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں فرمایا وجاکم النذیر، کہ تمہیں کیا ہم نے اتنی عمر نہیں دے رکھی تھی کہ تم توبہ کر لیتے؟ اور آگے فرمایا وجاکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر بھی آ چکا تھا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں نذیر سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں نذیر سے مراد داڑھی اور سر کے سفید بال ہیں۔ جب داڑھی اور سر میں سفید بال آ جائیں تو سمجھو بس اب چل چلاؤ کا وقت قریب ہے، اب آخرت کی فکر کر لو۔ اور ایک تفسیر ہے کہ اس نذیر سے مراد پوتا ہے، کہ جب آپ دادا بن جائیں اور پوتا گھر کے اندر آ جائے، بس آپ سمجھ لیں کہ اب میرے چل چلاؤ کا وقت ہے، کہ اب جانشین آ گیا، اس کی جگہ خالی کرنی ہے، اب مجھے آگے جانا ہے۔ اس لیے دادا جب بن گیا ہے، اب اللہ کا نیک بندہ بن جائے، اب وہ توبہ کر لے، اس لیے کہ ورنہ پھر اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا تو کیا تم اچانک موت کے انتظار میں ہو؟ اور پھر ابھی دجال، یا تم دجال کے انتظار میں ہو کہ دجال نکلے گا تب تم توبہ کرو گے؟ کہا دجال جب نکلے گا کتنی بڑی آفت ہوگی، تم اس آفت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور ابھی کیا تم قیامت کے انتظار میں ہو کہ قیامت آ جائے گی تب تم توبہ کرو گے؟ اس لیے فرمایا کہ بادروا بالاعمال، اعمال صالح میں جلدی کر لو، 7 چیزوں ہونے سے پہلے جلدی جلدی تم نیک ہو جاؤ۔ اور فرمایا ایک جگہ غنی متعین، یا یہ کہ تم ایسے مالدار بن جاؤ کہ مالداری تمہیں نشے میں چور کر دے، ایسے مالدار بن جاؤ نشے میں چور کر دے، اور اس مالداری میں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تیار نہ ہو، اللہ سے غافل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں دے کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جاؤ۔ اس سے میرے دوست بزرگوں، رمضان اپنے اختتام پہ ہے، بس اب یہ چند جو دن اور لمحات باقی، اس میں سچی توبہ کر لو۔ 2 رکعت نماز توبہ روز پڑھو، یا اللہ اب تک کوتاہیاں ہو گئیں، رمضان کے مہمان کی قدر نہیں کر سکے، یا اللہ معاف کر دے۔ اور آج کی رات تو 27 کی رات ہے، اور آج تو ختم قرآن، ہماری مسجد میں ختم قرآن بھی ہے، اور آپ لوگ تشریف لائیں، خصوصی انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا۔ تو گویا کہ آج کی رات میں گڑگڑائیں، اس تاخرات میں اللہ سے رہے کہ یا اللہ اب تک کچھ نہیں کر پائے، یہ آنسو سے جب بہیں گے، یہ آنسو آپ کے گناہوں کی سیاہی کو صاف کر دیں گے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ ایک آنسو جو مکی کے سر کے برابر ہو، فرمایا کہ اگر اللہ کے خوف سے نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آنسو کی وجہ سے انسان کی جہنم کو بجھا دیتا ہے، وہ آنسو جہنم بجھا دیتا ہے۔ اور آج کی رات میں لوگ روئیں گے تو گڑگڑا کے روئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمت نازل ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کے اندر ہمیں چست کر دے، اور گناہوں میں ہمیں سست کر دے، گناہوں کی طرف ہم مائل نہ ہو، نفس پر قابو عطا کر دے۔ یا اللہ نہ کھا کے نہ پی کے حلال سے رک کے ہم نے اپنے اندر ول پاور پیدا کی ہے، یا اللہ باقی 11 مہینے میں حرام سے رکنے کی طاقت عطا کر دے، کہ جو حرام سے حلال سے بچ گیا تو حرام سے بچنا اس کے لیے اور آسان ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔